جی ہماری بھی بغیر رفع الیدین کی حدیثیں موجود ہیں. جی موجود ہیں, پورے اہتمام کے ساتھ لکھی ہیں اماموں نے. امام ترمذی نے لکھی اور اللہ کے فضل سے لکھنے سے پہلے ہی ساتھ لکھ دیا. ہاں, رفع الیدین والی حدیث 256 نمبر پہ لے کر ساتھ لکھا کہ عبداللہ ابن مبارک جو کہ شاگرد ہیں امام حنیفہ کے, وہ فرماتے ہیں کہ جو رفع الیدین کرتا ہے اس کی حدیث ثابت ہے جو عبداللہ بن عمر سے ہے, اور جو رفع الیدین نہیں کرتا اس کی ابن مسعود والی حدیث ثابت ہی نہیں ہے. وہ کراچی کا مفتی کہتا ہے نہیں, وہ انہوں نے سند پہ بحث کی ہے. نام معزز سامعین, آپ نے مرزا محمد علی انجینئر کا کلپ سنا. میں اس کے کلپ کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. سامعین, مرزا نے یہ کہا کہ محدثین نے ان کی ترک رفع یدین والی حدیثوں کو لکھا اور پھر ساتھ ہی یہ لکھا کہ یہ ضعیف ہیں. یہ بات کر کے سامعین مرزا نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ تمام محدثین نے ہماری ترک رفع یدین والی حدیثوں کو لکھا اور ساتھ ہی یہ لکھا کہ یہ ضعیف ہیں. تو سامعین آئیں آج کی اس دوسری نشست میں مرزا کے اس جھوٹ اور دجل کا پردہ چاک کرتے ہیں. اور آپ نے سنا میں نے پہلی نشست میں 20 محدثین و محققین کے حوالہ جات پیش کیے جن کے نزدیک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترک رفع یدین والی حدیث صحیح ہے. اور آج کی اس دوسری نشست میں میں مزید آپ کے سامنے 20 محدثین و محققین کے حوالہ جات پیش کروں گا جن کے نزدیک یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے. تو سامعین اس سلسلہ میں میرا پہلا حوالہ, اور میں پہلا حوالہ ہی آپ کے سامنے مرزا کے اپنے بابے کا پیش کرنے لگا ہوں. یہ میرے ہاتھ میں سامعین سنن دارقطنی ہے, اور سامعین اس کی جلد نمبر 2 ہے, اور یہ بیروت لبنان کی مطبوع ہے. اور سامعین اس کتاب پر تحقیق ہے مرزا کے اپنے بابے شیخ شعیب کی. مرزا کے اپنے بابے شیخ شعیب کی اس کتاب پر تحقیق ہے, اور آپ نے اس کے کلپس میں سنا ہوگا یہ اکثر شیخ شعیب کے نام کی رٹ لگاتا ہے, شیخ شعیب کے نام کے اس کو دورے پڑتے ہیں. اور اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں مرزا کا اپنا ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں یہ میرے ہاتھ میں ہے. اور سامعین اس ریسرچ پیپر کا شاید ہی کوئی ایسا ورک ہو جس پر شیخ شعیب کا حوالہ موجود نہ ہو. تو سامعین اس کتاب میں یہی حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود والی موجود ہے, ترک رفع یدین والی. اور اسی حدیث مبارکہ کی تحقیق کرتے ہوئے مرزا کا اپنا بابا شیخ شعیب لکھتا ہے, کہتا ہے وَهُوَ حَدِيثٌ صحیح, کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے. مرزا صاحب تمہارا اپنا بابا شیخ شعیب بڑے اہتمام کے ساتھ ہی یہ لکھ رہا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ کیا ہے, صحیح ہے. کہہ رہا ہے وَهُوَ حَدِيثٌ صحیح, کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے. اس سے آگے آئے سامعین, یہ میرے ہاتھ میں کتاب مسند امام احمد ابن حنبل ہے. مسند امام احمد ابن حنبل اس کی جلد نمبر 1 ہے, اور یہ اردن کی مطبوع ہے. اور سامعین اس کتاب میں امام اہل سنہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث مبارکہ لکھی ہے. اور سامعین حدیث مبارکہ کا نمبر 3681 ہے. حدثنا وکیع حدثنا سفیان عن عاصم ابن قلیب عن عبد الرحمن ابن الاسود عن علقمہ قال قال ابن مسعود الا اصلي لكم صلاه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فصلى فلم يرفع يديه الا مرة. یہی حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. اور لکھنے کے بعد سامعین اس حدیث پر انہوں نے کوئی جرح نہیں کی. انہوں نے مسند میں حدیث مبارکہ لکھی, لکھنے کے بعد انہوں نے کوئی جرح نہیں کی. اور سامعین یہ مرزا کیا کہہ رہا تھا کہ جہاں محدثین نے ترک رفع یدین کی حدیثوں کو لکھا ساتھ ہی یہ لکھا کہ یہ کیا ہے, ضعیف ہیں. اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب مسند ابی یعلا ہے جس کے لکھنے والے جلیل القدر امام محدث ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 4 ہے, اور یہ بیروت لبنان کی مطبوع ہے. اور سامعین یہ اتنی معتبر کتاب ہے کہ خود مرزا نے اس کتاب کے حوالے اپنے اس ریسرچ پیپر میں نقل کی ہے. سامعین اس کتاب میں محدث ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اسی حدیث مبارکہ کو لکھا ہے. حدیث کا نمبر 5018 ہے. الا اصلی بکم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فصلى بهم فلم يرفع يديه الا مرة. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں رسول اللہ کی نماز نہ پڑھ کے دکھاؤں؟ فرمایا بس آپ نے نماز پڑھی اور آپ نے پوری نماز میں صرف ایک دفعہ رفع یدین کیا. یعنی جب آپ نے نماز شروع فرمائی, نماز کے شروع میں آپ نے رفع یدین کیا,
پھر پوری نماز میں رفع یدین نہیں کیا۔ اور سامعین اس حدیث مبارکہ کو لکھنے کے بعد محدث ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر کوئی جرح نہیں کی۔ اور یہ مرزا کیا کہہ رہا تھا کہ محدثین نے جہاں تک رفع یدین کی حدیثوں کو لکھا ہے ساتھ ہی یہ لکھا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ مرزا صاحب دکھاؤ محدث ابو یعلا نے کہاں اس حدیث مبارکہ کو لکھنے کے بعد آگے لکھا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ اور پھر سامعین اس کتاب پر تحقیق ہے مرزا کے بابے شیخ حسین سلیم اسد کی، اور یہ شیخ حسین سلیم اسد وہ ہے جس کے حوالے مرزا نے اپنے اس ریسرچ پیپر میں بھی لکھے ہیں۔ اور شیخ حسین سلیم اسد اس حدیث مبارکہ کے متعلق کہتا ہے اسنادہ صحیح، کہ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے۔ اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب المطالب العالیہ ہے جس کے لکھنے والے جلیل القدر امام شیخ الاسلام امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور سامعین یہ کتاب بھی بیروت لبنان کی مطبوع ہے اور اس کی جلد نمبر 2 ہے۔ اور سامعین اس کتاب میں حدیث کا نمبر 472 ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی اسی حدیث مبارکہ کو لکھا ہے، اور سامعین لکھنے کے بعد آپ نے کوئی جرح نہیں کی۔ مرزا کیا کہہ رہا تھا کہ جہاں محدثین نے لکھا ہے ساتھ ہی یہ لکھا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ مرزا صاحب دکھاؤ کہاں ابن حجر عسقلانی نے اس کتاب میں حدیث مبارکہ لکھی ہے اور کہاں لکھا ہے کہ یہ حدیث مبارکہ ضعیف ہے، بلکہ آپ نے حدیث مبارکہ لکھی ہے اور اس پر کوئی جرح نہیں کی۔ اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب التعریف والاخبار ہے، اور سامعین اس کتاب کا صفحہ نمبر 306 ہے۔ اور اس کتاب میں محدث قاسم بن قطلوب بغا آپ نے اسی حدیث مبارکہ کو لکھا ہے، اور لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس کی اسناد قوی ہے۔ اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب تنزیہ الشریعہ ہے، تنزیہ الشریعہ، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 2 ہے اور یہ بیروت لبنان کی مطبوع ہے۔ اس کتاب کے لکھنے والے جلیل القدر امام ابو الحسن علی بن محمد بن عراق الکنانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ اس کتاب میں امام زرکشی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں صححہ ابن حزم کہ اس حدیث کو امام ابن حزم نے صحیح کہا ہے، والدارقطنی امام دارقطنی نے صحیح کہا ہے، وابن القطان اور امام ابن قطان نے صحیح کہا ہے، وغیرہم اور فرماتے ہیں دیگر محدثین نے صحیح کہا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں ووافق الحافظ ابن حجر، اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کی موافقت کی ہے۔ سامعین ذرا محدثین کے نام دوبارہ سنیے گا، امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے نمبر پہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام ابن قطان اور دیگر محدثین، اور انہی کی موافقت کر رہے ہیں شیخ الاسلام امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو سامعین یہ حدیث مبارکہ ان جلیل القدر اماموں کے نزدیک بھی صحیح ہے۔ اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اور جس کے لکھنے والے امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اتنے جلیل القدر امام ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم جیسے اماموں کے استاد ہیں۔ اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 1 ہے۔ امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کتاب میں مکمل باب قائم کیا ہے، مکمل چیپٹر قائم کیا ہے۔ فرماتے ہیں من کان یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ ثم لا یعود، فرماتے ہیں کہ باب ان کا جو نماز میں ترک رفع یدین کرتے ہیں، یعنی رفع یدین نہیں کرتے مگر جب نماز کو شروع فرماتے ہیں، یعنی جب نماز کو شروع کرتے ہیں تو رفع یدین کرتے ہیں، پھر پوری نماز میں رفع یدین نہیں کرتے۔ یہ مکمل باب قائم کیا ہے، اور اس باب کے دوسرے نمبر پر اسی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث مبارکہ کو لکھا ہے، اور لکھنے کے بعد سامعین امام ابن ابی شیبہ نے کوئی جرح نہیں کی۔ اب آئے سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب المواہب اللطیفہ ہے، جس کے لکھنے والے محدث مدینہ محدث عابد انصاری رحمت اللہ علیہ ہیں، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 2 ہے، اور سامعین اس کا صفحہ نمبر 324 ہے۔ 324 صفحہ نمبر پر محدث عابد انصاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَإِنْدِي أَنَّ تَصْحِيحَ ابْنِ حَزْمٍ وَتَحْسِينَ التِّرْمِذِيِّ عَلَى الصَّوَابِ، فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک امام ابن حزم کا اس حدیث کو صحیح کہنا اور امام ترمذی کا اس حدیث کو حسن کہنا درست ہے۔ محدث مدینہ محدث عابد انصاری رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بھی سامعین یہ حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی صحیح ہے۔ اس سے آگے سامعین
یہ میرے ہاتھ میں کتاب اللآلی المصنوع ہے، جس کے لکھنے والے جلیل القدر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ ہیں، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 2 ہے، اور سامعین اس کتاب کا صفحہ نمبر 18 ہے۔ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فقط صححہ ابن حزم والدارقطنی وابن القطان وغیرہم، فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام ابن حزم نے صحیح کہا ہے، اور امام دارقطنی نے صحیح کہا ہے، اور امام ابن قطان نے صحیح کہا ہے، وغیرہم اور دیگر محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وَبَوَّبَ عَلَيْهِ النَّسَائِيُّ الرُّخْصَةُ فِي تَرْكِ ذَلِكَ، فرماتے ہیں اور اس پر امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے ترک رفع یدین کا۔ اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب کنز الامال ہے، کنز الامال جس کے لکھنے والے جلیل القدر امام علاء الدین علی المتقی ہندی رحمت اللہ علیہ ہیں، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 8 ہے، اور سامعین اس کا صفحہ نمبر 46 ہے۔ اس کتاب میں امام علی متقی الہندی رحمت اللہ علیہ نے حدیث مبارکہ لکھی ہے۔ حدیث مبارکہ کا نمبر سامعین 22046 ہے، اور اسی حدیث مبارکہ کو لکھنے کے بعد آپ نے کوئی جرح نہیں کی۔ اور سامعین یہ مرزا کیا کہہ رہا تھا کہ جہاں محدثین نے ترک رفع یدین کی حدیثوں کو لکھا ہے، ساتھ ہی یہ لکھا ہے کہ یہ ضعیف ہے، حالانکہ سامعین امام علاء الدین علی المتقی ہندی رحمت اللہ علیہ نے حدیث مبارکہ لکھی ہے، اور لکھنے کے بعد کوئی جرح نہیں کی۔ اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب الجوہر النقی ہے، الجوہر النقی، اور سامعین اس کے لکھنے والے علاء الدین ترکمانی رحمت اللہ علیہ ہیں، اور سامعین اس کی جلد نمبر 2 ہے۔ جلیل القدر امام علاء الدین ترکمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور سامعین اس کتاب کا صفحہ نمبر 78 ہے، فرماتے ہیں حاذ الحدیث علی شرط مسلم، فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ امام مسلم کی شرائط کے مطابق صحیح ہے۔ اب آئے سامعین اس سے آگے یہ میرے ہاتھ میں کتاب فقہ الحدیث ہے، اور سامعین اس کے لکھنے والے غیر مقلد عالم دین ڈاکٹر حافظ عمران ایوب ہیں، اور سامعین اس کی جلد نمبر 1 ہے، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 399 ہے۔ 399 صفحہ پر غیر مقلد عالم دین ڈاکٹر حافظ عمران ایوب لکھتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ترک رفع یدین والی شیخ شعیب، شیخ عبد القادر اور شیخ زہیر شابیش وغیرہ کے نزدیک صحیح ہے۔ لکھنے والے غیر مقلد عالم دین ڈاکٹر حافظ عمران ایوب لاہوری ہیں، جو لکھ رہے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ شیخ شعیب کے نزدیک، شیخ عبد القادر کے نزدیک اور شیخ زہیر شابیش کے نزدیک صحیح ہے۔ اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب فتح القدیر ہے، جس کے لکھنے والے جلیل القدر امام کمال الدین رحمت اللہ علیہ ہیں، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 1 ہے، اور یہ حوالہ آج کی اس نشست کا سب سے بڑا حوالہ ہے۔ سامعین اس کتاب میں امام کمال الدین رحمت اللہ علیہ نے اسی حدیث مبارکہ کو لکھا، لکھنے کے بعد آپ نے اس حدیث کے تمام راویوں کی توثیق بیان کی، تو سامعین یہ حدیث مبارکہ امام کمال الدین رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بھی صحیح ہے۔ اور پھر اس کتاب کے صفحہ نمبر 271 پر آپ نے امام اوزاعی اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا مناظرہ نقل فرمایا، جس میں امام اوزاعی نے سوال کیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے کہ آپ نماز کے شروع میں رفع یدین کرتے ہیں، پھر پوری نماز میں رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، فرمایا کہ میں اس حدیث کی وجہ سے رفع یدین نماز میں نہیں کرتا۔ پھر آپ نے حدیث مبارکہ پڑھی، فرمایا حدثنی حماد عن ابراہیم عن علقمۃ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی علیہ الصلوۃ والسلام کان یرفع یدیہ عند تکبیرۃ الافتتاح ثم لا یعود۔ آپ نے فرمایا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو تکبیر تحریمہ کے وقت آپ رفع یدین کرتے، پھر پوری نماز میں رفع یدین نہیں کرتے۔ تو سامعین یہ حدیث مبارکہ جمہور امت کے امام، محدث، محقق، فقیہ اور مجتہد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بطور استدلال پیش کر رہے ہیں، تو سامعین یہ حدیث مبارکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بھی صحیح ہے۔ اور سامعین آپ نے سنا آج کی اس نشست میں میں نے آپ کے سامنے 20 محدثین و محققین کے حوالہ جات پیش کیے، اور پچھلی نشست میں بھی میں نے آپ کے سامنے 20 محدثین و محققین کے حوالہ جات پیش کیے۔
جن کے نزدیک یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ترک رفع یدین والی صحیح ہے۔ اور سامعین یہ کل 40 حوالہ جات ہیں جو میں نے محدثین و محققین کے آپ کے سامنے پیش کیے، جن کے نزدیک یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے، اور انشاءاللہ آنے والی تیسری نشست میں میں مزید آپ کے سامنے حوالہ جات پیش کروں گا، اور اس کے جھوٹ کا اور اس کے کذب کا، اس کے دجل کا پردہ چاک کرتے رہیں گے۔ اس کا علمی و تحقیقی تعاقب جاری رہے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔